دینی مدارس سے 3 لاکھ سے زائد طلبہ اور طالبات فارغ التحصیل ہوئے۔ آج مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنی اسٹوری سناتا ہوں۔ میرے 1978 کی پیدائش ہے۔ 1985 میں قرآن حفظ کیا اور 1999 میں جامعہ دارالعلوم کراچی میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے دورہ حدیث کیا۔ 2000 میں نے تخصص فی الافتاء مفتی رشید احمد صاحب سے کیا۔ اس کے بعد 2006 میں کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا۔ اس کے بعد میں نے لکھنے کا فن سیکھا، بولنے کا فن سیکھا اور ادارے کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ جامعۃ الرشید میں مجھے پورے 25 سال ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں روزنامہ جنگ، روزنامہ اسلام، ضرب مومن میں کالم لکھتا رہا، سب ایڈیٹر رہا، نیوز ایڈیٹر رہا اور اس کے بعد میں نے 24 مختلف موضوعات پر 32 کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً 40 کے قریب مختلف ممالک کا سفر کیا، ان سب کے سفر نامے بھی لکھے ہیں۔ آن لائن میں کورس کرواتا ہوں، انور غازی اکیڈمی ہے اور ایک کمپنی ابھی بنائی ہے، غازی انسٹیٹیوٹ آف جرنلزم اینڈ میڈیا ٹریننگ، اس نام سے ایک کمپنی بھی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں 1999 میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو ہمارے استادوں نے ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں۔ استادوں نے کہا کہ دیکھو بچوں، آپ لوگ فارغ ہو گئے ہو، درس نظامی کے 10 سالوں میں آپ نے کل 65 کتابیں پڑھی ہیں، 65 کتابیں 16 مختلف علوم و فنون کی تھی۔ 65 کتابیں پڑھ کے کوئی عالم فاضل نہیں بن جاتا، آپ کو صرف مطالعہ کرنے کی عادت ہوئی ہے، طریقہ کار ہوا۔ اب آپ نے اپنے لیے ایک میدان منتخب کرنا ہے، اس پر پھر آپ نے مطالعہ کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے عصری تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کے قدیم اور جدید طریقوں کو اپنانا ہے اور پھر چلتے چلے جانا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا یہاں تک کہ کامیابی قدم چوم لے۔ بہت سارے فضلائے کرام جو فارغ ہو چکے ہیں وہ سوچ میں پڑتے ہیں کہ میں کیا کام کروں، ہم سے مشورہ کے لیے آتے ہیں، دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے استادوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ امامت خطابت کر سکتے ہیں تو اس کی تربیت لیں، ٹیچر ٹریننگ کورس کریں۔ آپ اگر آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی باقاعدہ تعلیم لیں، فلاحی ٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تعلیم لیں۔ جس شعبے میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اب سب سے پہلے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کے آپ اپنے لیے راہ متعین کریں۔ جب ایک راہ متعین ہو جائے گی، پھر محنت، انتھک محنت، مطالعہ اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس میں جٹ جائیں، چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں یہاں تک کہ اس میں آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر 10,000 گھنٹے کسی ایک فن میں لگا دیا جائے، کسی ایک شعبے میں لگا دیا جائے تو وہ اس کا ماہر بن جاتا ہے، اس کا ماسٹر بن جاتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے لیے ایک راہ متعین کرنی ہے۔ نمبر 2، اللہ سے تعلق بھی رکھنا ہے۔ کہتے ہیں اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، جب اللہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگتے رہنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے اپنے بڑوں سے اپنے لیے کوئی ایک منٹور متعین کرنا ہے، اپنے لیے مشیر متعین کرنا ہے، اپنے لیے رہنما متعین کرنا ہے جن سے آپ مشورہ رہیں گے۔ قرآن میں نا وشاورہم فی الامر، تو لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ تیسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے اور آخری بات یہ ہے کہ انتھک محنت کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الکاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ استقیموا تفلحوا، مستقل مزاجی سے کامیابی ملتی ہے۔ آپ کے پاس پلان بی اور سی کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی پلان ہونا چاہیے اور اس پر اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ آپ کامیاب ہو جائیں اور 20-25 سال کے بعد اس فن میں آپ ہی آپ ہوں گے۔